बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पावर कॉरिडोर्स में नफसा नफसी का आलम है। हर कोई अपना अपना खेल, अपना अपना हदफ हासिल करना चाहता है। नवाज शरीफ साहब के अपने अहदाफ हैं, उनका अपना एजेंडा है। शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब वो एक्सटेंशन को दिल से लगाकर बैठे हैं और एक अमेंडमेंट भी की जा रही है और वो भी उन्हें खुश करने के लिए की जा रही है। और दूसरी जानिब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, सबके हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो एक अपना एक एजेंडा सेट रखते हैं और उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर तरफ यही सिचुएशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में मुक़य्यद। वो जो है वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे। सूरत हाल ये है कि मैंने एक ट्वीट किया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और एक्सटेंशन के दरमियान बड़ा युद्ध होने जा रहा है। और मैंने युद्ध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसमें दोस्तों ने, नाजरीन ने कहा कि जनाब ये आप उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की। तो सूरत हाल ये है कि उर्दू ज़ुबान जो है इसे लश्करी ज़ुबान कहते हैं। ये मुख्तलिफ ज़बानों का मजमूआ है। और दूसरी बात यह है कि उर्दू ज़ुबान की खूबी ही ये है कि ये हर ज़ुबान के लफ्ज़ को अपने अंदर समो लेती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मॉडिफाई हो रही है। तो लिहाजा इसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है। तो फॉर्म 45, फॉर्म 47 और एक्सटेंशन के दरमियान युद्ध होने जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि फॉर्म 45 के तहत नताइज आना शुरू हो जाएंगे और जो जाली फॉर्म 47 तकसीम किए गए हैं और जो जाली नतीजा दिया गया है वो नताइज वापस होंगे। क्योंकि अब जो है ऑलरेडी 48 दरखास्तें पहले ही थीं और अब मजीद दरखास्तें आ गई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। वो तमाम सीटें कौमी असम्बली की हों या सूबाई असम्बली की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद चैलेंज की जा रही हैं। तो उसमें कुछ सीटों की वापसी का अमल भी शुरू हो गया है। तो लिहाजा खातिर जमा रखिए, मामलात इतने परेशान कुन नहीं है। मुश्किल वक्त ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी ज़रूर हुआ है, इलेक्शन पे डाका ज़रूर डाला गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक इस तरीके से कायम नहीं रह सकेगा, बरकरार नहीं रह सकेगा। इसे वापस आना है। ज़रा खबरें ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मैंडेट वापस आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद मैंडेट जो है वो वापस आएगा और बड़े बड़े तगड़े लोगों को जो कि इस वक्त धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो भी इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं, मिलिट्री लीडरशिप को कर रहे हैं, फौजी क़यादत को कर रहे हैं, क्योंकि फौजी क़यादत ने हरकत ही ऐसी की है कि उनका ब्लैकमेल होना बनता है। लिहाजा आंखें दिखा रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके जो माउथ पीस या उनके तर्जुमान हैं मरीम साहिबा के। मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे नजर आते हैं, कभी रोटी के तनूर पर और कभी किसी सब्जी की दुकान पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। और उससे पहले बेपनाह वहां पे इंतजामात किए जाते हैं सिक्योरिटी के कि करीब करीब कोई ना आए। दुकान खाली करवा ली जाती है तंदूरची की और उसके बाद फिर अंदर खड़े होकर गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ पोस्ट से फुटेज बनाई जाती है और उसके बाद फिर उसको वायरल किया जाता है। ये कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि हालात बहुत ख़राब हैं। सिचुएशन ये है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने, शेर अफजल ने और दीगर रहनुमाओं ने। मुलाकात का दिन था, कल मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो चीज़ सामने आई, पहले तो ज़रा उसको मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की मुलाकात ऐसे करवाई गई जैसे कलभूषण की मुलाकात उनके अजीज़ व अकारब से करवाई गई थी। यानी कि शीशे के केबिन में, बुलेट प्रूफ शीशे का केबिन था, उसमें उनको बिठा के मुलाकात करवाई गई। मुलाकात दरमियान में शीशा मौजूद था, माइक के ज़रिए गुफ्तगू हो रही थी। तो कल इमरान खान साहब की अडयाला जेल में भी मुलाकात कुछ इसी तरीके से करवाई गई और उसकी जो तफसीलात हैं वो शेर अफजल मरवत ने बाहर आके बताई। उन्होंने कहा जी कि मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, हमारी मुलाकात की जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और कल उन्होंने कहा कि एक बल्ब लगाया गया था और इमरान खान साहब शीशे के पीछे थे और दूसरा
انہوں نے کہا کہ ایک بلب لگایا گیا تھا جس سے آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور بانی سے ملاقات کے درمیان ایک شیشہ نصب تھا۔ یہ انہوں نے کل کا حال بتایا۔ تو مجھے فوراً کلبھوشن یادو یاد آ گئے، جن کی دفتر خارجہ میں اسی طریقے سے شیشے کے کیبن کے پیچھے ملاقات کروائی گئی تھی ان کے ورثہ سے جو کہ آئے تھے انڈیا سے۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ ملاقات کے دوران ہماری ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری پیٹیشنز کو دیکھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے شیشہ لگا کر ملاقات جو کرائی گئی ہے، شیشے کے کمرے میں ملاقات کرانا خلاف قانون ہے۔ ایک ملک میں دو قانون نافذ ہیں، ہمیں عدالتوں سے ریلیف جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اور بیرسٹر گور نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب بھر میں جلسے کرنے جا رہے ہیں اور ان جلسوں میں عمر ایوب کے ہمراہ میں اور دیگر رہنما ہوں گے، اور اس کے علاوہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو توہین عدالت درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور یہ چیزیں ہیں جی۔ اور عمران خان صاحب سے ملاقات معمول کی ملاقات تھی، لیکن اس معمول کی ملاقات کو بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے سانحہ بہاول نگر پہ بہت زیادہ کی شدید مذمت کی ہے، سانحہ بہاول نگر کی، جس میں جو وہاں کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے پولیس اسٹیشن جا کے پولیس اسٹیشن میں تھانے توڑے ہیں اور حوالات توڑے ہیں، اور وہاں پہ پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہاسپٹل میں بھی یہی کچھ ہوا بہاول نگر میں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے اس واقعے کی بھی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے، اور ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، مینڈیٹ چوری کے متعلق ہو یا بلے کے نشان کی واپسی، اور یہ ساری کی ساری انٹرا پارٹی الیکشن ہو، تمام درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں۔ لہذا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی ہمارے امیدواروں کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ اب تک آ رہا ہے، یہی ٹرینڈ چل رہا ہے ایک۔ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب میدان میں اترے ہیں، اور وہ ہر روز ایک نہ ایک خبر اس طریقے سے خبر دیتے ہیں کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے، اور وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، رانا صاحب کہتے ہیں بھئی ہمیں اگر اکثریت نہیں دی گئی تو پھر ہم سے کوئی گلہ نہیں، ہم تو مسائل حل کرنے کے لیے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں جناب دوسری جانب کہ الیکشن کے نتائج واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کل ایک دن میں لاہور ہائی کورٹ سے، صرف لاہور ہائی کورٹ سے ایک دن میں 3 سیٹیں جو ہیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں۔ 3 سیٹیں، ایک گوجرانوالہ سے بلال اعجاز NA 81 سیٹ واپس مل گئی، اور تحریک انصاف کے 2 MNA اور 1 MPA کو واپس بحال کر دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں لوٹا دی گئیں۔ بلال اعجاز NA 81 گوجرانوالہ بحال ہو گئے ہیں، اور وہ اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کے مقابلے میں نعرہ جو تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ سنایا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ تھا وہ کالعدم کر دیا۔ رانا فراز نون NA 154 یہ لودھنا سے، ان کو بھی فاتح قرار دے دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اور پھر ننکانہ صاحب سے صوبائی سیٹ ہے 133 محمد عاطف، ان کو بھی کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی فاتح قرار پائے ہیں۔ لہٰذا 3 سیٹیں تو یہ واپس آ گئیں، اور ایک سیٹ پیر ظہور قریشی صاحب کی وہ واپس آئی ہے، پیر ظہور حسین قریشی۔ الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ظہور قریشی NA 146 خانیوال سے آزاد امیدوار کے طور پہ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کو بھی کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صدف احسان کی کامیابی کا بھی نوٹیفیکیشن بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے NA 130 نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد فاتح ہیں، ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ 740 کو 1740 کر دیا گیا، اور 90 کو 1190 کر دیا گیا، 365 کو 1365 کر دیا گیا۔ ہزار ووٹ کی جو ہے لیڈ وہ ایک لفظ بڑھا کے یا صفر بڑھا کے 1000 نمبر بڑھا دیے گئے، یا 1 لگا کے پورے کا پورا 1000 نمبر بڑھا دیا گیا۔ تو یہ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کے حلقے میں۔
اور ان کے بیلٹ پیپر بھی پکڑے گئے تھے، لہٰذا یاسمین راشد نے NA130 نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن جیتا۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا ہے اور یاسمین راشد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ جسٹس سلطان تنویر انتخابی عذرداری کی درخواست سماعت کریں گے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور یہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان بھر میں، یعنی جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس نے واپس آنا ہی آنا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو یہ جب سچویشن ہوگی جی، تو اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو جلسہ ہے 28 تاریخ کو کراچی میں، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو جب ضمنی انتخابات ہو جائیں گے پنجاب کے اور دیگر جتنے بھی ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی سیٹوں کے ضمنی الیکشن ہونے کے بعد 21 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہو جائے گا اتوار کے دن، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو فوکس کرے گی اور پنجاب کی طرف اپنا رخ کرے گی۔ ایک اور خبر لے لیں کیونکہ خبریں بہت زیادہ بھرمار ہوئی ہے خبروں کی، اور کسی کو اندازہ نہیں کہ کیسے پھر یہ ایک اور بھی بتا دوں کہ اسلام آباد کی بھی تینوں سیٹیں الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کی جا چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، عامر مغل صاحب ہیں، تینوں نے چیلنج کر دیا ہے، لہٰذا وہ سیٹیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ پھر بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ، تو اس میں شوکت خانم کے پرائیویٹ ہسپتال میں طبی معائنے کی درخواست جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے درخواست کی سماعت کی ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ عدالت نے درخواست کی سماعت کی، اور اس کے بعد بشرا بی بی کا پرائیویٹ طبی معائنہ کرانا چاہتے ہیں وکیل شعیب شاہین نے کہا، اور اڈیالہ جیل حکام کو پہلے ہدایات دیں پھر دیکھتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پہلے جیل حکام کو کہتے ہیں، اور اگر وہ آرڈر نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھائیں گے معاملہ۔ تو سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت کی صورتحال، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ پر امید ہیں، اور دوسری جانب دھرنا کی جو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس میں جناب شہباز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے وزیر اعظم وہ خود پھنس چکے ہیں۔ تو ایسے لگا ہے کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو تحریک لبیک کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا، اور یہ سارا ملبہ ڈالا گیا شاہد خاقان عباسی صاحب پہ اور ان کی حکومت پہ۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں اور ضمنی الیکشن لڑیں اور بن جائیں وزیر اعظم، لیکن وہ پھر بات نہیں بن سکی تھی، اور شریف فیملی کے اندر مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا ایک طرف جو ہیں وہ میاں صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ سیٹیں بیچی گئیں، الیکشن چوری ہوا اور الیکشن فیئر نہیں ہوا، ہمیں سادہ اکثریت نہیں دی گئی، اور بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔